فائبر پہ کچھ لوگوں کے جو اکاؤنٹس فلیگ ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں وہ وی پی این کا استعمال کر رہے تھے. جب آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن انکنسسٹنٹ ہوتی ہے جس پہ فائبر نے فلیگ کیا ہے. فائبر سمجھ گیا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو ہے, وہ ٹیمپریری بلاک کیا ہے انہوں نے. تو وہ ٹیمپریری بلاک کی طرف ہے جس پہ obviously وہ اپلائی کریں گے. فوراً تو نہیں کھلے گا, نقصان تو ان کو بھی بہت ہوا ہے, بٹ ٹیمپریری بلاک ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ فائبر نے ہمیں ڈی لسٹ کر دیا ہے, فائبر نے ہمیں بند کر دیا, ایسا نہیں ہے. 2.37 ملین فری لانسرز ہیں پاکستان میں, 74 نمبر پر ہے دنیا میں فری لانسنگ میں. کنیکشن اسٹیبل چاہیے جیسے پہلے تھا, اور میں چاہتا ہوں وہ کبھی بھی بند نہ کیا جائے کیونکہ اس میں ایک دن میں 1 گھنٹے میں نقصان ہوتا ہے. وہ ہماری ارننگ ہے, مطلب جو ارننگ پچھلے سال وغیرہ بھی تھی 350 ملین, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن کے حساب سے اس میں آپ 40% لگا لیں کہ ہمارا نقصان ہوتا جا رہا ہوگا. لوگوں کے پاس کام مل رہا ہے, ان سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے. تو ہمیں میرے خیال سے کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم انٹرنلی اس کو ڈسکس کریں, ہم اس کو بہت زیادہ اسپریڈ نہ کریں کہ یہ انٹرنیشنل کلائنٹس تک پہنچے. فری لانسنگ کی جو کمیونٹی ہے دنیا میں 4 نمبر پہ ہے, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور دنیا میں 4 نمبر کا مطلب ہے ہم ریمیٹنس بھی ملک میں لے کر آتے ہیں, ملک کے ریزرو بھی بڑھاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بینک, سینٹرل بینک یہ سب فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ سارا جو بنایا گیا جس پہ گورنمنٹ کی بھی سپورٹ تھی ہمیں, تو یہ سارا جو ہے ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرے گا اگر یہ کنٹینیوسلی پرماننٹلی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری صرف فری لانسر کے لیے نہیں, بلکہ وہ آئی ٹی کمپنی جو آئی ٹی ایکسپورٹ کا حصہ ہیں, وہ لوگ, وہ اسٹارٹ اپ جو ابھی نئے کھلے ہیں اور وہ آن لائن کام کر رہے ہیں, وہ خواتین جن کا بزنس ہی آن لائن ابھی اسٹارٹ ہوا تھا اور ان کا گھر اس سے چل رہا تھا اور ان کے پاس دوسرا انٹرنیٹ کنیکشن یا کوئی دوسرا اسٹیبل کنیکشن یا بیک اپ نہیں تھا, وہ لوگ کیا کریں گے؟ انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو obviously وہ روڈ پر آئیں گے, وہ فری لانسنگ سے دور بھاگیں گے قریب آنے کے بجائے. انٹرنیٹ کی ڈسرپشن ٹوٹلی نہیں تھی, بٹ اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کے ایشوز اسٹارٹ ہوئے تھے, اور اس کو پھر وہ ان لوگوں پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں جو کہ ایک پلیٹ فارم پہ ڈپینڈنٹ تھے اور فری لانسر تھے جن کا کام ہی واٹس ایپ پہ ڈیلیوریز کرنا یا واٹس ایپ کا زیادہ استعمال اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کا تھا. تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے, اور ہمیں کوئی ریزن یا ہمیں کوئی ٹائم لائنز نہیں پتہ تھی. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی ایشو بھی ہو جائے, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے ٹیکنیکل ایشو, تو بٹ ایک ٹائم لائن دی جاتی ہے کہ جی یہ مسئلہ جو ہے پرسوں یا 4 دن بعد یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ ٹائم لائنز نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے, اور پھر وہ چیز سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی, پھر وہ میرے پاس بھی شکایتیں آنا شروع ہو گئیں. موقف گورنمنٹ کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی سنا ہے. میں تو بس اس چیز کی ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر کوئی ایسی چیز ہے, مجھے تو انٹرنیٹ کنیکشن اسٹیبل چاہیے جیسے پہلے تھا, اور میں چاہتا ہوں وہ کبھی بھی بند نہ کیا جائے کیونکہ اس میں 1 دن میں 1 گھنٹے میں نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹائم لائنز اور اس کو ٹھیک کرنا, اب مجھے نہیں پتہ ریزن کیا ہے, میں صرف اس چیز کا ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں کہ انٹرنیٹ کو اسٹیبل کر دیں ایز سون ایز پاسبل, تاکہ اس کا لانگ ٹرم ہمیں کوئی ریپوٹیشن ڈیمیج نہ ہو. پہلی دفعہ پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن پیفلا نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ADB کے ساتھ مل کے ایک ریسرچ ابھی کمپلیٹ کی ہے 2024 میں, جس کے مطابق ایسٹیمیٹڈ 2.37 ملین فری لانسرز ہیں پاکستان میں. 2.37 ملین فری لانسرز پاکستان میں, اور پاکستان جیسے میں نے بتایا 74 نمبر پر ہے دنیا میں فری لانسنگ کمیونٹی جو ہماری ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور اس وقت جو ہماری آبادی ہے وہ 60% سے زیادہ تو یوتھ کی ہے. تو ہمارا ادارہ اور ہم جیسے بہت سارے اور ویلفیئر ادارے بھی اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہماری گرلز, جو ہاؤس وائف, جو ہماری خواتین جو پڑھ رہی ہیں یونیورسٹیز میں, جو کالجز میں بچے پڑھ رہے ہیں, ہم ان کو فری لانسنگ کی طرف لے کر آئیں. اب جب سیلف امپلائمنٹ پروموٹ کرنے کا نعرہ آپ لگائیں, اس دوران آپ کا انٹرنیٹ کا کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وہ اس چیز سے گھبرائیں گے کہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جہاں پہ اگر انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو ہم سارا کچھ بند کر چکے ہوں گے, ہم کلائنٹ اپنے کھو جائیں گے, ہم ڈیلیوری نہیں کر پائیں گے اپنے پروجیکٹس کی ٹائم پہ, ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے بغیر اس کے. کہا یہ جا رہا ہے کہ فائبر کی سروسز جو ہے وہ پاکستان کے اندر بند کر دی گئی ہیں, اس کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں, کوئی پیغام یوتھ کو دے سکتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے؟ نہیں جی ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ جو کچھ نیوز میں سے کچھ اسکرین شاٹس جو ابھی سوشل میڈیا پہ پھیلائے گئے ہیں وہ ایک تو پرانے کچھ تو پرانے, کیونکہ وہ جو فائبر کا پرانا ہے وہ جب تھا جب پاکستان میں ٹوٹلی انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا, اس وقت اس طرح کا نوٹیفیکیشن آیا تھا اور وہ ٹوٹلی بند تھا ہمارا بالکل کام. ابھی ایسی سچویشن نہیں ہے, ابھی اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ اور انٹرنیٹ سلو کنیکٹیوٹی اس طرح کے ایشوز ہیں جس پہ فائبر پہ کچھ لوگوں کے جو اکاؤنٹس فلیگ ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں وہ وی پی این کا استعمال کر رہے تھے.
جب آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن انکنسسٹنٹ ہوتی ہے، جس پہ فائبر نے فلیگ کیا ہے، فائبر سمجھ گیا ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن کا ایشو ہے، وہ ٹیمپریری بلاک کیا ہے انہوں نے، تو وہ ٹیمپریری بلاک کی طرف ہے جس پہ آبویسلی وہ اپلائی کریں گے، فوراً تو نہیں کھلے گا، نقصان تو ان کو بھی بہت ہوا ہے، بٹ ٹیمپریری بلاک ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ فائبر نے ہمیں ڈی لسٹ کر دیا ہے، فائبر نے ہمیں بند کر دیا، ایسا نہیں ہے. پرابلم بہت ہوئی ہیں جو صرف فائبر پہ ڈپینڈنٹ تھے، ان کا اگر انٹرنیٹ ہی صحیح نہیں چل رہا، وہ وی پی این یوز کر رہے ہیں، کسی اور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، تو آبویسلی ان کو ایشوز ہوئے ہیں. وہ ہماری انڈنگ ہے، مطلب جو انڈنگ پچھلے سال وغیرہ بھی تھی 350 ملین، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دن کے حساب سے اس میں آپ 40% لگا لیں کہ ہمارا نقصان ہوتا جا رہا ہوگا، کیونکہ پروجیکٹس ٹائم پہ نہیں دے جا. اور پھر میں ایک اور چیز بڑی اہم یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ صحیح سے کام کر رہے ہیں، جن کے پاس انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس بھی کالز آ رہی ہیں، کیونکہ وہ جب نیوز جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ یا کسی جگہ یا لنکڈ ان جیسے پلیٹ فارم پہ، تو اس سے جو ہے جن لوگوں کے پاس کام مل رہا ہے ان سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے. تو ہمیں میرے خیال سے کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم انٹرنلی اس کو ڈسکس کریں، ہم اس کو بہت زیادہ اسپریڈ نہ کریں کہ یہ انٹرنیشنل کلائنٹس تک پہنچے. تو تاکہ جیسے میں انٹرنیشنل کلائنٹ کو سرو کرتا ہوں ایز اے فری لانسر بہت سالوں سے، تو میرے کلائنٹ اگر میرے اسٹیبل کنیکشن، میرے پاس وائی فائی ہے کہیں پہ، تو وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم کوشش کریں کہ ہم پاکستان میں اس چیز کو رہنے دیں، اور بہت زیادہ اس کو اسپریڈ ایسا نہ کریں کہ ہماری ویڈیوز وہاں تک بھی پہنچیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، وہ ادارے بھی آپ سے پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ کا انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے.